پاراجنار کرم ایجنسی ایک ایسا خطہ جہاں پر پہاڑوں کی خاموشی میں بھی تاریخی کشیدگیاں چھپی ہوئی ہیں۔ یہاں کی گلیوں میں دو فرقوں شیعہ اور سنی کے درمیان صدیوں پرانے تنازعات کی گونج سنائی دیتی ہے، مگر ان اختلافات کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ محض عقائد کا فرق ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بڑی سازش چھپی ہے؟ جب اس علاقے میں بسنے والے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی میں یہ مذہبی تقسیم بڑھتی جاتی ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ فرقہ وارانہ تصادم اس خطے کی تقدیر کا حصہ بن چکا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کرم ایجنسی کی سرزمین پر گہرے سائے کی طرح موجود ہیں اور ان کا جواب تلاش کرنا کسی معمے سے کم نہیں۔ خیبر پختونخوا میں شیعہ کمیونٹی بہت جگہوں پر موجود ہے، مگر کوہاٹ سے آگے جو ہی ہنگو کا علاقہ شروع ہوتا ہے یہاں معاملات بدل جاتے ہیں۔ ہنگو شہر و اطراف میں بڑی شیعہ آبادیاں ہیں جو کہیں استرزئی تو کہیں توری قبائل کہلاتے ہیں۔ ہنگو شہر سے آگے جائیں گے تو یہاں شیرکوٹ سپینے واڑے کا علاقہ آتا ہے جو مکمل شیعہ علاقہ ہے۔ یہاں مزارات ہیں، تاریخی اہل تشیع قبرستان ہیں۔ اسی علاقے سے آگے نکل جائیں تو ٹل بازار کا علاقہ شروع ہوتا ہے، یہ سنی علاقہ ہے۔ ٹل سے آگے جائیں تو کرم علاقہ شروع ہوتا ہے۔ چھپری کا علاقہ آتا ہے، یہ بھی سنی ایریا ہے۔ چھپری سے آگے آئیں تو علیزئی کا مقام آتا ہے جو مکمل اہل تشیع آبادی ہے۔ علیزئی، چھپری، مندوری یہ وہ علاقے ہیں جہاں معاملات شدید رہتے ہیں۔ ان علاقوں میں ایک دوسرے کو زندہ جلایا جا چکا ہے۔ اسی سڑک پر آگے جائیں تو کرم کا دوسرا بڑا شہر سدا بازار آتا ہے جو مکمل سنی آبادی ہے۔ سدا بازار سے آگے نکلیں، دریائے کرم کا پل کراس کریں تو بالش خیل کا علاقہ آتا ہے۔ یہ علاقہ عرصہ دراز تک میدان جنگ بنا رہا ہے۔ یہاں سنی آبادیاں تھیں جو خالی کر دی گئی تھیں۔ بالش خیل سے آگے قریباً 40 کلومیٹر اسی سڑک پر اہل تشیع آبادیاں ہیں۔ یہ ایک ہی سڑک ہنگو سے پاڑا چنار تک جاتی ہے۔ پاڑا چنار کرم ایجنسی کا سب سے بڑا شہری علاقہ ہے، پرانا نام توتکئی ہے۔ یہ علاقہ دیگر علاقوں کی نسبت بہتر ہے، اچھے ہسپتال ہیں، اسکول کالج ہیں، بڑی مارکیٹیں ہیں۔ پاڑا چنار شہر کی حدود تری منگل کے آخری سرحدی علاقوں سے لگتے ہیں۔ یہ سرحدی علاقے مقبل، خروڈ، تری منگل کہلاتے ہیں۔ یہ تمام سنی علاقے ہیں۔ جب بھی کرم میں لڑائی ہوتی ہے تو ہنگو سے پاڑا چنار جانے والا یہ ایک واحد راستہ بند کر دیا جاتا ہے۔ لوگ کئی دنوں تک محصور رہتے ہیں۔ ایسے دن یہاں کے لوگوں کے دیکھیں کہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ علاج کے انتظار میں مریض مر جاتے ہیں، دوائیاں نہیں ملتی، دیگر ضروری اشیاء کی رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ ان علاقوں میں بہترین قسم کا سافٹ سٹون پایا جاتا ہے۔ نیفرائڈ، جم سٹون یہ سب وافر مقدار میں موجود ہیں، جن کی ملکیت کا دعویٰ دونوں قبائل کرتے ہیں، توری قبائل اور دیگر تمام۔ نفرت اس قدر عروج پر ہے کہ دونوں گروہوں کے درمیان ایک دوسرے کو ویڈیو پیغامات اور چیلنج دیے جاتے ہیں، اعلانیہ اموات کو فخریہ قبول کرتے ہیں۔ اس جنگ میں کوئی ہار جیت کا تصور موجود نہیں ہے، یہ جنگ بس بدلے کی جنگ ہے، نمبر وار ایک دوسرے کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کرم ایجنسی میں شیعہ سنی تنازع ایک پیچیدہ اور حساس مسئلہ ہے جو تاریخ، سیاست اور مذہبی فرقوں کے درمیان مختلف عوامل کا نتیجہ ہے۔ اس علاقے میں شیعہ اور سنی دونوں فرقوں کے لوگ رہائش پذیر ہیں اور ان کے درمیان اختلافات مختلف اوقات میں شدت اختیار کرتے رہے ہیں۔ کرم ایجنسی میں شیعہ اور سنی فرقوں کے درمیان تنازعات کا آغاز 20ویں صدی کے وسط میں ہوا۔ یہاں کے لوگ مختلف قبائل کے حصے ہیں اور قبائل کی آپسی روایات اور عقائد مختلف ہونے کی وجہ سے اس خطے میں کبھی کبھار فرقہ وارانہ جھگڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے دیگر حصوں کی طرح کرم ایجنسی میں بھی شیعہ اور سنی کے درمیان مذہبی عقائد اور عبادات کے فرق کی بنیاد پر کشیدگیاں پائی جاتی ہیں۔ شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان اختلافات کی ایک بڑی وجہ ان کے فقہی، فقہ اور مذہبی عبادات میں فرق ہے۔ شیعہ مسلمان اہل بیت کی محبت اور ان کے حق میں دعا گو ہوتے ہیں، جبکہ سنی مسلمان صحابہ کرام کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ اس فرقے کا اختلاف ایک طرف مذہبی ہے تو دوسری طرف سیاسی بھی۔ پاکستان کے دیگر حصوں کی طرح یہاں بھی یہ مذہبی اختلافات کبھی کبھی سیاسی جنگوں میں تبدیل ہو گئے۔ کرم ایجنسی میں شیعہ سنی تنازعات کی کئی وجوہات ہیں جو مختلف اوقات میں ابھری۔ ان میں سے کچھ اہم وجوہات یہ ہیں۔ مذہبی فرقہ واریت، شیعہ اور سنی کے درمیان تاریخی طور پر عقائد اور عبادات میں اختلاف رہے ہیں۔ یہ فرقے ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں اور کبھی کبھی اپنے عقائد کو دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کرم ایجنسی میں مختلف قبائل رہتے ہیں اور ان کے درمیان بھی کبھی کبھار علاقوں اور وسائل پر تنازع ہوتا ہے۔ ان تنازعات میں مذہبی رنگ بھی شامل ہو جاتا ہے، جس سے مزید شدت آتی ہے۔ کرم ایجنسی میں شیعہ سنی تنازع بھی جاری ہے اور علاقے میں کئی مقامات پر فرقہ وارانہ تشویش پائی جاتی ہے۔ اس تنازع کی شدت کبھی کم ہوتی ہے اور کبھی بڑھتی ہے۔
حالیہ برسوں میں حکومت پاکستان نے اس علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، تاہم مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات اب بھی موجود ہیں۔ شدت پسندی، دہشت گردی اور فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات علاقے میں اکثر سامنے آتے ہیں۔ قروم ایجنسی میں شیعہ سنی تنازع ایک سنگین اور پیچیدہ مسئلہ ہے جس کی جڑیں مذہبی، سیاسی اور سماجی عوامل میں پیوست ہیں۔ اس علاقے کے لوگوں کے درمیان فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور رواداری کی ضرورت ہے تاکہ اس تنازع کو کم کیا جا سکے اور علاقائی امن قائم رکھا جا سکے۔ اسلام میں فرقہ بندی کی حقیقت ایک پیچیدہ موضوع ہے جس پر مختلف علماء اور مفکرین کی آراء مختلف ہیں، تاہم قرآن و سنت کی روشنی میں اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کی اصل تعلیمات میں کسی قسم کی فرقہ بندی یا تفرقہ بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں مسلمانوں کو امت واحدہ اور ایک بھائی کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس کا مقصد مسلم معاشرت کو اتحاد و یکجہتی کی بنیاد پر استوار کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو بلائے، وہ اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کریں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ اس آیت میں ایک طرف امت مسلمہ کی وحدت کو اجاگر کیا گیا ہے تو دوسری طرف اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ مسلمان اپنی اصلی تعلیمات پر عمل کریں اور باہمی اختلافات سے بچیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، تمہارا ایمان تمہیں کسی قوم کے ساتھ دشمنی یا عناد میں اس حد تک نہیں لے جانا چاہیے کہ تم انصاف کرنا بھول جاؤ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی حدیث میں فرقہ بندی کو سختی سے منع کیا۔ آپ علیہ السلام کا فرمان پاک ہے، تم لوگ اپنی صفوں کو نہ پھاڑو کیونکہ یہ ایک قوم کا طریقہ نہیں ہے۔ اس حدیث میں مسلمانوں کو فرقہ بندی اور جماعتوں میں تقسیم ہونے سے روکا گیا ہے کیونکہ یہ دین اسلام کی اصل تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت، احترام اور تعاون کی ہدایت دی۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں فرقہ بندی کا آغاز کچھ سیاسی اور معاشی وجوہات کی بنا پر ہوا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان فروعی اختلافات نے بڑی شدت اختیار کر لی اور مختلف فقہی، مسلکی اور فرقہ وارانہ تقسیمات نے مسلمانوں کے درمیان تناؤ اور کشیدگی پیدا کی۔ اس تقسیم کا اثر نہ صرف فرداً بلکہ پوری امت مسلمہ پر پڑا۔ اسلام میں فرقہ بندی کا جو اثر ہوا ہے وہ نہ صرف امت مسلمہ کے اتحاد کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ اس سے دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسلام کی اصل تعلیمات کے مطابق مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرقہ واریت یا تفرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مسلمان اپنے اختلافات کو سمجھ کر ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور بھائی چارے کی بنیاد پر زندگی گزاریں تو یہ فرقہ بندی کا خاتمہ ممکن ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں فرقہ بندی کی کوئی جگہ نہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے اختلافات کو مثبت انداز میں حل کریں اور اپنے آپ کو ایک امت واحدہ کے طور پر قائم رکھیں۔ محترم ناظرین، شیعہ اور سنیوں کے درمیان اصل اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ شیعہ مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے بعد ان کی نسل میں ہی خلافت کا حق ہے۔ سنی مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خلافت کا انتخاب جماعت کی مشاورت سے ہونا چاہیے اور خلافت کا حق صرف حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت علی تک سب خلفاء کو حاصل تھا۔ شیعہ مسلمان عاشورہ کے دن حضرت امام حسین کی قربانی اور ان کی شہادت کو خاص اہمیت دیتے ہیں اور اس دن عزاداری کرتے ہیں۔ سنی مسلمان عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کے لیے یہ دن زیادہ تر تاریخی اور عبادتی اہمیت رکھتا ہے۔ شیعہ مسلمان عام طور پر نمازوں کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، یعنی ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ اور مغرب و عشاء کی نمازوں کو بھی ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ سنی مسلمان الگ الگ نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی ہر نماز کو اس کے مخصوص وقت پر ادا کرتے ہیں۔ شیعہ اور سنی اختلافات کے پیچھے ایک اور اہم عنصر سیاسی اور تاریخی حالات ہیں۔ جب مسلمان حکومتی طاقتوں میں بٹے تو ان اختلافات نے شدت اختیار کی، خاص طور پر 7ویں اور 8ویں صدی میں جب اسلامی خلافت مختلف سلطنتوں میں تقسیم ہوئی تو دونوں فرقوں کے درمیان سیاسی اور مذہبی جھگڑے زیادہ شدت اختیار کر گئے۔ شیعہ اور سنی اختلافات اگرچہ مذہبی طور پر اہم ہیں لیکن حقیقت میں ان اختلافات کا زیادہ تر اثر سیاسی، سماجی اور اقتصادی سطح پر نظر آتا ہے۔ تاریخ میں ان اختلافات کو اکثر اقتدار کی لڑائیوں، حکومتی مفادات اور علاقائی سیاست کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں کبھی کبھی ان فرقوں کے درمیان خونریز تصادم بھی دیکھنے کو ملے ہیں، جیسے کہ عراق اور شام میں حالیہ دہائیوں میں فرقہ وارانہ تشدد۔ شیعہ اور سنی اختلافات کا تعلق بنیادی طور پر تاریخ، سیاست اور بعض فقہی مسائل سے ہے۔ مذہب کی اصل تعلیمات میں دونوں فرقوں کی بنیاد ایک ہی ہے،
یعنی اللہ پر ایمان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کی ہدایت۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ اختلافات ہمیشہ کے لیے ہیں ایک پیچیدہ سوال ہے۔ بہت سے علماء اور مفکرین یہ مانتے ہیں کہ اگر دونوں فرقے اپنی بنیادی تعلیمات پر عمل کریں اور آپس میں احترام کی فضا قائم کریں تو یہ اختلافات کم ہو سکتے ہیں۔ درحقیقت مختلف مسلمان مذاہب کے درمیان مکالمہ اور سمجھ بوجھ کے فروغ سے اس تقسیم کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔